کلا ان الانسان لیطغی، کلا ہاں ہاں، بے شک انسان لیطغی سرکشی کرنے لگتا ہے، طغا یطغی طغیانا سرکشی کرنا، ان اس میں تاکید کے لیے آیا ہے، لا یطغی فی المضارع پر جو لام آیا یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ فرمایا کہ یہ آیات پہلی 5 آیات کے نزول کے کافی دنوں بعد نازل ہوئیں۔ پہلے تو یہ بتایا کہ کم ظرف انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی کثرت ہو جاتی ہے، مال و دولت زیادہ ہو جاتا ہے اور ایک طاقتور جتھا اس کا فرما بردار بن جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے قاصد، اس کے غلام بن جاتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی مستغنی سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے رب کی ضرورت ہی نہیں، گویا اس نے اپنے خدا سے جو کچھ لینا تھا لے لیا، اب اسے اس کی العیاذ باللہ یعنی نعوذ باللہ اسے خدا کی ضرورت ہی نہیں، اور جب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، نہ اسے اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ارشادات کو وہ قابل اعتنا اور قابل توجہ سمجھتا ہے، جو اس کے جی میں آتا ہے کر گزرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ہفت کشور کا، ساتوں ملکوں کا، ساتوں بر اعظموں کا ملک، ویسے کشور ملک کو کہتے ہیں، بادشاہ بھی بنا دیا جائے اور اگر دنیا بھر کی دولت بھی وہ جمع کر لے تو پھر بھی وہ ایک بے بس انسان ہے، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ اجل، موت کا فرشتہ اس کی اکڑی ہوئی گردن مروڑ کر رکھ دے گا اور آخر کار اسے اس کے پروردگار کے دربار میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ اس وقت اس کو اپنی ناتوانی، کمزوری اور بے نوائی کا احساس ہوگا۔ کلا ان الانسان لیطغی، بے شک انسان، ہاں ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، اور رآہ استغنا، ان رآہ اس وجہ سے کہ رآہ وہ دیکھتا ہے، رآ یار اصل میں تھا رآیا، وہ خود کو، وہ دیکھ رہا ہے خود کو کہ استغنا، کہ وہ مستغنی ہو گیا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں تھی، رآ اصل میں رآیا تھا، یا متحرک اس کا معقول مفتوح تھا، یا کو لفظ بدل دیا تو رآ ہو گیا، استغنا اصل میں استغنایا بر وزن استفعالا تھا، اس میں یا متحرک معقول مفتوح کو لفظ بدل دیا۔ اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ مستغنی ہو گیا، اسے اللہ کی ضرورت نہیں رہی۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک الی ربک، تیرے رب کی طرف، الرجعی تجھ کو لوٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا آپ نے، رأیت، رأیت بروزن فعال تصیح غیر ذکر مخاطب ہے، کیا آپ نے دیکھا، الذی اس آدمی کو، الذی ینہی جو منع کرتا ہے، نہا ینہا نہین کا منع تھا روکنا، ینہا اصل میں تھا ینہایو پر وزن یفعل اسی آواز میں غائب ہے، اس میں یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدلا تو ینہا ہو گیا۔ بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، رآ وہ سمجھتا اپنے آپ کو کہ وہ مستغنی ہو گیا، بے شک اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، یا آپ نے دیکھا اس کو جو کہ منع کرتا ہے، اس میں خاص واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر اس نے پھر رسول اللہ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ وہ حضور کی گردن کو روند دے گا اور آپ کے منہ کو خاک آلود کر دے گا۔ اس نے کیا کہا، لَيَطْأَنَّ عَلَىٰ رَقَبَتِهِ وَلَيَعْفِرَنَّ وَجْهَهُ، کہ وہ ضرور بے ضرور لتاڑ دے گا آپ کی گردن کو اور مٹی ڈال دے گا آپ کے چہرے مبارک پر۔ ایک دن اس نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے، جب اس بری نیت سے ڈگ بھرتے ہوئے، ڈگ مطلب بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے نزدیک پہنچا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پرے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹ آئے؟
کہنے لگا جب میں نزدیک ہوا تو مجھے ان کے درمیان اور اپنے درمیان ایک خندق دکھائی دی جو آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ میرے نزدیک آنے کی جرت کرتا تو فرشتے اس کا انگ انگ ایک ایک عضو جدا کر دیتے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے؟ عبدن ینہا، عبدن جو روکتا ہے، نہا ینہا نہی اصل میں ینہا یوں تھا جو روکتا ہے ایک بندے کو، عبدن نکرہ بولا ہے بندہ خاص کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھے، ارأیت ان کان علی الہدا، بھلا دیکھیے تو، ان کان علی الہدا اگر وہ ہدایت پر ہوتا، ان کان اگر وہ ہوتا ہدایت پر، او امر بالتقوی یا وہ حکم دیتا تقوی کا، آگے اس کی یہ شرط تھی اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا تقوی کا حکم دیتا، اس کی جزا محذوف ہے، یعنی اگر وہ تقوی کا حکم دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر ابو جہل ہدایت قبول کر لیتا اور لوگوں کو بھی تلقین کرتا کہ وہ تقوی اختیار کریں تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اب جب اس نے ایسا نہیں کیا بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور اس کی اطاعت و فرما برداری سے روح گردانی کر لی ہے، کیا وہ عذاب الہی سے بچ سکتا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کے سارے کرتوتوں اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس قسم کے ناہنجار بیوقوف مجرموں کو وہ بڑے شدید عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ارأیتا کا کلمہ 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ دوسرے اور یہ جو معنی کہہ رہے کہ اور مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا جو ہے نا ارأیت ان کان علی الہدا، اس میں خطاب کا مرجع ابو جہل ہے، ابو جہل کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس صورت میں منع یہ ہوگا ابو جہل تو جس بندے کو نماز سے منع کرتا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو اور لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہو تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہ ہدایت یافتہ انسان جو تقوی کا نور پھیلانے میں کوشاں ہو، کوشش کر رہا ہو، اس کو ایسے نیک کام سے منع کرنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ ارأیت ان کان علی الہدا، یہاں مخاطب اس کافر کو کیا جا رہا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کیا تو جانتا ہے اگر تو ہدایت پر ان کان اگر وہ ہوتے یعنی رسول اللہ ہدایت پر ہوتے یا حضور تقوی پر کا حکم دے تو پھر تجھے کیا ملے گا، تیرا انجام کیا ہوگا؟ ارأیت ان کا کذب وتولی، کیا رأیت کیا دیکھا تو نے، ان کذب وتولی اگر کذب یکذب تکذیبا جھٹلانا، اگر اس نے جھٹلایا وتولی اور اس نے پیٹھ پھیری، روح گردانی کی، روح گردانا مطلب روح چہرے کو کہتے ہیں، گردانی دن کا معنی ہوتا ہے پھیر لینا۔ کیا دیکھا آپ نے، ان کذب اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے چہرہ پھیر لیا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اللہ لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، اللہ ہرگز نہیں، خبردار، لئن لم اگر، لم ینتہی انتہا ینتہی انتہاء، رکنا ینتہی تھا، یہ آخر میں یا تھی جب حرف جازم آ گیا لم تو آخر سے حرف علت گر گیا، اگر وہ باز نہ آیا، اگر وہ نہ رکا، لنسفعا، یہ اصل میں یہ نصف ان جو ہے اس کے یہ نون خفیفہ تھا آخر میں، ہم ضرور بھی ضرور گھسیٹیں گے اسے بن ناصیتی پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، اس پیشانی سے جو جھوٹی ہے، خاطئۃ غلطیاں کرنے والی ہے، خطا کار ہے، ہم اسے پکڑیں گے پیشانی سے، اس پیشانی سے جو کہ جھوٹی ہے، غلطیاں کرنے والی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں، تم پھر وہی کام کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے اسے بڑا کڑوا کسیلا جواب دیا۔ ابو جہل بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تو مجھے کیوں کر دھمکی دے سکتا ہے؟ آوان و انصار، آوان مددگار، انصار کی جتنی جمعیت، جتنی جماعت لوگوں کی میرے پاس ہے، بتہا کی ساری وادی میں کسی سردار کے پاس نہیں ہے۔ اگر میں ایک آواز دوں تو ساری وادی میں تل بھرنے کے لیے جگہ نہ رہے، تل کرنے کے لیے جگہ بھی نہ رہے۔ اس وقت جبرائیل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے، جن میں بتایا گیا کہ اگر یہ نابکار، یہ برا آدمی اپنی گستاخیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹیں گے۔ اور یہ پیشانی لوگوں کی نظر میں تو مکہ کے ایک رئیس کی پیشانی ہے، مکہ کے سردار کی پیشانی ہے، قریش کے ایک نامور سردار کی پیشانی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایسے شخص کی پیشانی ہے جو جھوٹا ہے، جو غلط کار ہے۔ اس شخص کی پیشانی اس قابل ہے کہ اسے مٹی میں خوب رگڑا جائے اور اسے خاک مذلت، ذلت کی خاک پر اسے گھسیٹا جائے۔ اگر وہ اپنے ہم نشین دوستوں اور مددگاروں کو بلائے گا، اپنے دوستوں کو اور مددگاروں کو بلائے گا تو ہم جہنم کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس نابکار کی اور اس کے آوان و انصار کی ٹکا بوٹی کر دیں۔ یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں ان کو بلا لوں گا اپنے ساتھیوں کو، تو بلا لے، لیکن ہم ان کا چھوڑیں گے کچھ نہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، دعا یدعو سے یہ لام امر، اس کے شروع میں یدعو کے شروع میں لام امر لایا گیا، لی یدعو، اسے چاہیے کہ وہ بلا لے، نادیہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو اپنی مدد کے لیے، سندعو ہم بھی بلا لیں گے، الزبانیۃ دوزخ کے فرشتوں کو۔ زبانیہ سے مراد ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے۔ وہ فی الاصل الشرط ای اعوان الولاۃ، اصل میں یہ پولیس والے ہیں، پولیس والوں کو کہتے ہیں، جو کہ اعوان الولاۃ، جو کہ حاکموں کے، حکام کے مددگار ہوتے ہیں۔ وسمیہ ملائکۃ العذاب بذالک لدفعہم، اور عذاب کے فرشتوں کو بھی یہ نام دیا گیا کیونکہ وہ بھی مجرموں کو جہنم میں، ویسے تو یہ کہ کیونکہ وہ دور پھینکتے ہیں، تو یہاں لکھا گیا کہ وہ مجرموں کو دھکے دے کر جہنم میں پھینکیں گے۔ دفعیات کو مانا دھکے دینا، پھینک دینا، دور کرنا۔ ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح بھی سن لیجیے۔ لنسفعن، یہ اصل میں لنسفعن نون خفیفہ تھا، فعل مضارع جمع متکلم کے آخر میں نون تاکید خفیفہ ہے، لیکن قرآن کے رسم الخط لکھنے کا انداز، اس کی اتباع کرتے ہوئے لنسفعن کی صورت میں لکھا گیا ہے، یعنی نون تھا آخر میں لیکن اس کو اس صورت میں لکھا گیا ہے۔ قرآن کے لکھنے کا انداز جو ہے وہ کیونکہ یہی ہے، اس وجہ سے اس کو یوں لکھا گیا ہے۔ یہ صفعن سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ مبرد نے کہا الصفع الجذب بشدۃ، صفع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زور سے کھینچنا۔ وقیل الصفع الضرب، اس کا معنی تمانچہ مارنا۔ وقیل ہوا ماخوذ من صفعته النار والشمس اذا غیرت وجهه الى حال تسوید، آگ اور دھوپ کی وجہ سے جب کسی کے چہرے کی رنگت کالی سیاہ ہو جائے تو کہتے ہیں صفعن۔ ناسیہ، شعر مقدم الرأس، پیشانی پر جو بال اگتے ہیں انہیں ناسیہ کہتے ہیں، یعنی ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیں گے اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ ناسیہ کا معنی تو پیشانی کے بال ہیں، لیکن اس سے مراد پورا شخص بھی لیا جاتا ہے۔ اصل معنی تو پیشانی کے بال ہیں، لیکن اس سے پورا بندہ بھی مراد لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں کاذبۃ خاطئۃ کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ناہنجار، سراسر جھوٹا اور خطا کار ہے۔ نادیہ مراد اہل مجلسی و عشیرتی، اس کی مجلس والے اور اس کے خاندان کے لوگ۔
اس کے ہم نشین، اس کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے قبیلہ والوں کو نادی کہتے ہیں۔ زبانیہ یہ جمع ہے، اس کے واحد کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ زبانیہ یہ جمع ہے، اس کے واحد کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ کسائی کا قول ہے کہ اس کا واحد زبنیٌ ہے، اخفش کی رائے ہے کہ اس کا واحد زابنٌ ہے، ابو عبیدہ کہتے ہیں زبنیۃٌ ہے، بعض نے کہا زبانی بتایا جاتا ہے۔ زبانی بتایا، بعض علماء لغت کے نزدیک اس میں جمع ہے، جیسے کہ ابابیل اور ابادید، جن کی پکڑ بہت سخت ہو، اہل عرب انہیں زبانیہ کہتے ہیں۔ قال الشاعر مطاعیم فی القصوى مطاعین فی البغا زبانیۃ غلب عظام حلومها، وہ لوگوں کو خوب کھانا کھلانے والے ہیں اور جنگ میں ان کا نیزہ افغنی، ان کا نیزہ پھینکنا بہت سخت ہے۔ مطاعین نیزہ پھینکنے والے، فی الوغا جنگ میں، زبانیۃ ان کی گرفت بہت شدید ہے اور ان کی گردنیں موٹی ہیں۔ زبانیۃ غلب وہ جن کی وہ داروغے کے جو غالب ہیں، جن کی گردنیں موٹی ہیں، جو غالب ہیں، گرفت سخت گرفت والے ہیں۔ عظام حلومها موٹی ان کی گردنیں، ان کی عقلیں بہت بڑی ہیں۔ آیت میں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اپنی جسامت کے لحاظ سے بڑے گراں ڈیل اور برتاؤ کے اعتبار سے بڑے سخت اور کرخت ہیں، یعنی کہ وہ بہت سخت فرشتے ہیں۔ ہم اسے چاہیے کہ اپنے مددگاروں کو بلا لیں تو ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا ہاں ہاں، لا تطیعہ آپ اطاعت نہ کریں اس کی، واسجد واقترب اور سجدہ کیجیے اور ہم سے اور قریب ہو جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جھوٹے بدکار کی بات مت مانیے، یہ اگر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے پروردگار کی جناب میں ہمیشہ سجدے کرتے رہیے اور کثرت سجود سے اس کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، علیک بکثرت السجود فإنه لا تستر اللہ تعالی سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنک بها خطیئۃ، تم پر لازم ہے کہ تم کثرت سے سجدے کرو، تم اللہ تعالیٰ کو جب بھی سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایک درجہ تمہارا بلند فرمائے گا اور تمہاری گناہ کو معاف کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، کہ سب سے زیادہ قریب جو بندہ اپنے رب کے ہوتا ہے تو وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے۔ اللہم وفقنا ان نسجد لک ونقترب الیک، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سجدہ کریں تیری اور تجھے اور تیرے قریب ہوں، یا ارحم الراحمین۔ وصلی وسلم وبارک، آپ درود بھیجیں اور سلام بھیجیں اور برکت نازل فرمائیں اپنے حبیب مکرم پر، وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم الی یوم الدین۔